یونیورسٹی کا لان صبح کی طرح تازگی سے بھرا ہوا تھا۔ سرخ اینٹوں والی عمارت کے سامنے بنے کیفیٹیریا کے پاس زنیشا اپنی دوستوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس نے ہلکے نیلے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا، بالوں کی لٹیں ہوا میں اڑ رہی تھی، اس کا چہرہ جوش اور بے چینی سے دمک رہا تھا۔ یار سنا ہے نیا پروفیسر آ رہا ہے، بہت سخت مزاج ہے، عائشہ نے سنیشا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہوگا سخت؟ کون سا ہمیں سکھانا ہے؟ سنیشا نے کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے جواب دیا۔ میرین ہنستے ہوئے بولی، اگر تمہارے جیسے اس سے الجھ پڑی تو وہی کھا جائے گا تمہیں، دیکھ لینا۔ سدرا نے بھی مسکرا کر سر ہلایا۔ سنیشا آج خاموش رہنا، پہلا دن ہے، پنگے مت لینا۔ ارے تم لوگ بھی نا، مجھے ڈرا کیوں رہی ہو؟ جو اپنی حد میں رہے گا میں اسے کیوں بولوں گی؟ سنیشا نے اپنی کتابیں سنبھالتے ہوئے کہا۔ تینوں لڑکیاں ہنستے ہوئے کلاس روم کی طرف بڑھ گئیں۔ کلاس روم میں داخل ہوتے ہی سنیشا نے آخری بینچ کے بجائے پہلی قطار کا انتخاب کیا، جہاں وہ اپنی دوستوں کے ساتھ بیٹھی گپ شپ میں مصروف ہو گئی۔ کچھ ہی لمحوں میں کلاس روم کا دروازہ جھٹکے سے کھلا اور ایک دراز قد شخصیت کمرے میں داخل ہوئی۔ سیاہ سوٹ، ہاتھ میں فائل اور آنکھوں پر گہری سنجیدگی۔ یہ چنگیز خان تھا۔ اس کے کلاس میں آتے ہی جیسے کسی نے خاموشی کا بٹن دبا دیا ہو، وہ بغیر کسی کو دیکھے اپنی ٹیبل تک گیا اور پھر اچانک اس کی نظر پہلی قطار پر پڑی، جہاں زنیشا اپنے دوست کے کان میں کچھ کہہ کر مسکرا رہی تھی۔ چنگیز خان نے اپنی فائل میز پر زور سے پرکھی، جس کی گونج سے سب کے دل اچھل گئے۔ وہ زنیشا کی طرف گھوما اور انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے بولا، آپ؟ جی ہاں آپ ہی، جو ابھی مسکرا رہی تھی۔ زنیشا نے حیرت سے اپنے ارد گرد دیکھا اور پھر انگلی اپنی طرف کر کے پوچھا، جی میں؟ جی ہاں آپ ہی۔ کلاس روم ہے یہ، کوئی شادی ہال نہیں کہ آپ یہاں بیٹھ کر محفلیں سجائیں۔ چنگیز خان نے سرد لہجے میں کہا۔ سنیشا کا چہرہ غصے سے سرخ ہونے لگا۔ اس نے اپنی گردن اکڑائی اور کہا، سر میں تو بس ایک ضروری بات کر رہی تھی، اس میں محفل سجانے والی کون سی بات ہے؟ چنگیز خان نے 2 قدم اٹھائے اور سنیشا کی ڈیسک کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظریں سنیشا کے چہرے پر گڑی ہوئی تھی، جیسے وہ اسے بھسم کر دے گا۔ بات ضروری تھی یا غیر ضروری، یہ آپ فیصلہ نہیں کریں گی۔ یہاں میرا حکم چلتا ہے اور میرے لیکچر کے دوران کسی پرندے کو پر مارنے کی بھی اجازت نہیں۔ لیکن سر آپ پہلے دن ہی اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے صرف ایک جملہ ہی تو بولا تھا، سنیشا نے تب کر کہا۔ کلاس میں موجودہ باقی اسٹوڈنٹس کے درمیان چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ چنگیز خان کی آنکھوں میں غصے کی آگ چمک اٹھی۔ وہ جھک کر زنیشا کے قریب ہوا اور دھاڑتے ہوئے بولا، تم جیسی لڑکیاں اپنے زبان کو بے لگام سمجھتی ہے، جو کہیں بھی چلا دیتی ہیں۔ میں نے آج تک تم جیسی بدتمیز اور بے اصول لڑکی نہیں دیکھی۔ کلاس سے باہر نکلو ابھی۔ سنیشا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے زندگی میں کبھی ایسی بے عزتی محسوس نہیں کی تھی۔ اس نے اپنی کتابیں اٹھائیں اور کانپتی ہوئی آواز میں بولی، میں نہیں چاہتی تھی کہ پہلا دن ایسا ہو، اور نہ ہی میں یہاں بھیک مانگنے آئی ہوں کہ آپ کی ڈانٹ سنوں۔ رہی بات زبان چلانے کی، تو اپنی کلاس میں تمیز سے بات کرنا سیکھے، تو شاید کوئی سن بھی لے۔ یہ کہہ کر سنیشا تیزی سے مڑی اور کلاس سے باہر نکل گئی۔ پیچھے سے اسے کلاس کے چند لڑکوں کے کہے سنائی دیے، جو اس کے لیے کسی نشتر سے کم نہیں تھے۔ وہ کوریڈور میں تیزی سے چلتی رہی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور مٹھیوں میں کتابیں سختی سے بھیجی ہوئی تھی۔ اس شخص کو تو میں شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ ہے کون یہ؟ خود کو سمجھتا کیا ہے؟ سنیشا نے اپنے آپ سے بڑھاتے ہوئے کہا۔ کلاس روم میں چنگیز خان خاموشی سے کھڑا تھا۔ اس کی نظریں دروازے پر جمی تھی، جہاں سے سنیشا نکلی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ سردی اور پتھریلا پن نہیں تھا جو کچھ لمحے پہلے تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے گہری سوچ میں ڈوب گیا، مگر پھر جھٹک کر واپس اپنی فائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یونیورسٹی کی کینٹین میں کافی کا دھواں اٹھ رہا تھا۔ سنیشا ایک میز پر بیٹھی اپنی کافی کے مگ میں چمچ گھما رہی تھی۔ اس کا چہرہ غصے سے ابھی بھی تپ رہا تھا۔ عائشہ، میرین اور سدرا اس کے گرد گھیرا ڈالے بیٹھی تھی۔ یار سنیشا چھوڑو بھی، تم نے کیوں اتنا سیریس لیا؟ نئے پروفیسر ہیں، تھوڑا روب جھاڑے ہوں گے۔ عائشہ نے سنیشا کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ سنیشا نے مگ میز پر زور سے رکھا اور تلخی سے بولی، تمہیں کیا پتا عائشہ، اس نے سب کے سامنے میری تذلیل کی ہے۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی سے ایسی بدتمیزی نہیں سنی، اور یہ بندہ تو مجھے گھور ایسے رہا تھا جیسے میں کوئی مجرم ہوں۔ خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، چنگیز خان کا پڑپوتا بنا پھرتا ہے۔ میری نے مسکرا کر سدرا کو دیکھا اور بولی، ماننا پڑے گا سنیشا، تمہارا نام بھی تم نے صحیح رکھا، چنگیز خان، لیکن سچ بتاؤں تو وہ ہینڈسم بہت ہے۔
اگر تھوڑا نرم ہوتا تو کلاس میں سب اس پر فدا ہو جاتے۔ تمہارے لیے ہینڈسم ہوگا، میرے لیے تو وہ کسی مصیبت سے کم نہیں۔ سنیشا نے غصے سے آنکھیں گھمائی۔ بدلہ لوں گی اس سے، دیکھ لینا کسی نے ابھی تک سنیشا کی ضد نہیں دیکھی، اب دیکھ لیں گے۔ اسی دوران تینوں سہیلیاں کینٹین سے باہر نکلیں تاکہ اپنی اگلی کلاس کی جا سکے۔ یونیورسٹی کے پارکنگ ایریا کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ جیسے ہی مڑی، سامنے سے چنگیز خان اپنی گاڑی سے نکل کر آتا دکھائی دیا۔ سنیشا نے فوراً اپنے قدم روک لیے اور اپنی سہیلیوں کی طرف مڑ کر سرگوشی میں بولی، لو یہ آگے اپنی اصلی شکل دکھانے۔ جلال شاہ جو اب چنگیز خان کے روپ میں تھا ان کے قریب سے گزرنے لگا۔ سنیشا نے جان بوجھ کر تھوڑا بلند آواز میں کہا، اوہ خدایا، آج کل تو ہر کوئی خود کو چنگیز خان سمجھ کر گھوم رہا ہے، حالانکہ شکل سے تو کوئی بھی نہیں لگتا۔ جلال شاہ یک دم رک گیا اور مڑ کر سنیشا کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سرد سی چمک تھی۔ وہ سنیشا کے قریب آیا اور ٹھہر ٹھہر کر بولا، محترمہ آپ کی زبان آپ کی تربیت کا پتہ دیتی ہے۔ یونیورسٹی میں پڑھنے آئی ہیں یا کسی گلی کے نکڑ پر بیٹھ کر تبصرے کرنے؟ اور ہاں، مجھے معلوم ہے کہ آپ کس کے بارے میں بات کر رہی ہیں، اپنی حد میں رہنا سیکھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ سنیشا کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے لیکن وہ ڈٹی رہی۔ سر میں اپنی دوست سے بات کر رہی تھی۔ اب آپ کو کیوں لگا کہ میں آپ ہی کو کہہ رہی ہوں؟ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ کی شخصیت ایسی ہی ہے؟ جلال شاہ نے ایک طنزیہ مسکراہٹ دی اور بنا کچھ کہے وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ سنیشا غصے سے کانپتی رہ گئی۔ شام کو سنیشا گھر پہنچی تو گھر کا منظر بالکل مختلف تھا۔ گھر میں ہلچل مچی ہوئی تھی، حنا کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ لیونگ روم میں صوفے پر جیولری کے باکس کھلے پڑے تھے۔ دادی جان، امی اور چچا کی بیوی روبینہ بیگم بحث کر رہی تھی، دیکھو سائرہ، یہ ہار حنا پر بہت جچے گا۔ روبینہ بیگم نے ایک چمکدار ہار دکھاتے ہوئے کہا۔ سنیشا نے بیگ صوفے پر پھینکا اور دادی جان کے پاس بیٹھ گئی۔ دادی، آپ لوگ ابھی تک کسی بحث میں پھنسے ہوئے؟ میری تو طبیعت خراب ہو گئی آج۔ دادی جان نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ میری بچی، چھٹیوں کے بعد پہلا دن تھا، تھک گئی ہوگی۔ حنا بیٹا، سنیشا کو پانی دو، دیکھو کتنی تھکی ہوئی ہے۔ حنا نے پانی کا گلاس سنیشا کی طرف بڑھایا۔ کیا ہوا، وہی پروفیسر والا قصہ ہے یا کچھ اور؟ سنیشا نے پانی پیا اور ایک لمبی سانس لی۔ وہ بندہ میری جان لے لے گا، آج پھر اس نے میری بے عزتی کی، پتہ نہیں کون سی بلا ہے۔ اسی اثنا میں کزن حارث کمرے میں داخل ہوا اور سنیشا کو دیکھ کر مسکرایا۔ کون سی بلا ہے؟ اور یہ پروفیسر کون ہے جو میری کزن کو اتنا تنگ کر رہا ہے؟ کہو تو ابھی یونیورسٹی جا کر اس کا سر توڑ دوں۔ سنیشا نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ حارث، تم اپنی فکر کرو، ویسے بھی شادی کی تاریخ قریب آ رہی ہے، اس پر توجہ دو۔ حارث نے سنیشا کو ایک لمحے کے لیے دیکھا اور پھر دادی جان کی طرف متوجہ ہو گیا، لیکن اس کی نظروں میں ایک خاص قسم کی دلچسپی تھی جو سنیشا سمجھنے سے قاصر تھی۔ رات کے وقت سنیشا اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی۔ اس کا فون بجا، عائشہ کا میسج تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو یونیورسٹی کے واقعات سناتی رہی۔ سنیشا بار بار جلال شاہ کے رویے پر غصہ ظاہر کرتی رہی، جبکہ وہ سب اسے ٹھنڈا ہونے کا مشورہ دیتی رہی۔ دوسری طرف شہر کے ایک پوش علاقے میں بنے گھر کے ٹیرس پر جلال شاہ کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سگریٹ تھا۔ وہ موبائل پر کاشف سے بات کر رہا تھا۔ کاشف یونیورسٹی میں پروفیسری کرنا کسی عذاب سے کم نہیں ہے، جلال شاہ نے سرد لہجے میں کہا۔ کوئی سراغ نہیں مل رہا، اور اوپر سے یہ لڑکیاں، خاص طور پر وہ سنیشا، سارا دن سر کھپاتی ہے۔ لگتا ہے کوئی اور پلان بنانا پڑے گا، یہاں بیٹھ کر وقت ضائع ہو رہا ہے۔ کاشف کی آواز فون کے دوسری طرف سے آئی۔ جلال، صبر کرو، مشن اہم ہے، تم اپنی اصل پہچان چھپا کر بیٹھے ہو، تھوڑی تو محنت کرنی پڑے گی۔ جلال شاہ نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کے ذہن میں سنیشا کا غصہ اور اس کی ضد گھوم رہی تھی۔ محنت تو کر رہا ہوں کاشف، لیکن اگر وہ لڑکی حد سے بڑھ گئی تو مجھے اپنی اصلیت دکھانی پڑے گی، چاہے وہ میرے مشن کو کتنا ہی متاثر کیوں نہ کرے۔ کہتے ہوئے جلال نے فون کاٹ دیا۔ یونیورسٹی کا لیکچر ہال معمول سے زیادہ خاموش تھا۔ سنیشا اپنی سیٹ پر بیٹھی عائشہ سے کل کے واقعات کا ذکر کر رہی تھی۔ اس نے ابھی اپنی کتابیں کھولی تھی کہ جلال شاہ اپنی مخصوص سخت چال کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ہمیشہ کی طرح ایک فائل تھی اور چہرے پر وہی بے تاثر سنجیدگی۔ کلاس میں آتے ہی اس نے بغیر کسی تمیز کے فائل میز پر رکھی اور بلند آواز میں بولا، اپنی میزیں خالی کر دیں، آج آپ لوگوں کا سرپرائز ٹیسٹ ہے۔ پورے کمرے میں جیسے کرنٹ دوڑ گیا، لڑکوں کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی اور سنیشا نے تو اپنا سر ہی پکڑ لیا۔ سر، یہ کیا مذاق ہے؟ ہمیں تو آج کا ٹاپک بھی نہیں پتا، ٹیسٹ کیسے دے سکتے ہیں ہم؟
زنیشا نے اپنی جگہ کھڑے ہو کر احتجاجاً کہا۔ جلال شاہ نے اپنی گھڑی کی طرف دیکھا، پھر زنیشا کی طرف نظریں اٹھائیں اور ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ٹیسٹ اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ کو سب کچھ آتا ہو، ٹیسٹ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ دیکھا جا سکے کہ آپ ہنگامی حالات میں کتنا سوچ سکتے ہیں۔ آپ جیسے طالب علم جو کلاس میں باتیں کرنے کے ماہر ہیں، انہیں تو یہ ٹیسٹ بہت آسان لگنا چاہیے۔ یہ سراسر ناانصافی ہے سر، آپ ہمیں فیل کرنے کا بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں، سنیشا نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ جلال شاہ نے ایک قدم اٹھایا اور اس کی میز کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ محترمہ، ناانصافی اسے کہتے ہیں جب کوئی پڑھنے کے بجائے صرف بحث کرنا جانتا ہو۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کچھ نہیں پڑھا تو پھر آپ کلاس میں بیٹھنے کا بھی کوئی حق نہیں۔ سنیشا نے غصے سے اپنی کتاب اٹھائی، لیکن جلال شاہ کے سخت لہجے نے اسے خاموش کر دیا۔ باقی طلباء نے سر جھکا کر پیپرز لکھنا شروع کر دیے۔ سنیشا کے پاس خاموشی کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ غصے میں پیپر پر کچھ نہ کچھ لکھتی رہی، جبکہ جلال شاہ کلاس میں چکر لگاتے ہوئے اس کے پاس سے گزرا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سنیشا کے پیپر پر جھک کر دیکھا اور پھر طنزیہ انداز میں بولا، لکھنے پر دھیان دے، میرے چہرے پر نہیں، شاید کچھ نمبر مل جائیں۔ سنیشا نے جھٹ کر سر اٹھایا۔ آپ کو کیسے پتا کہ میں آپ کو دیکھ رہی ہوں؟ شاید میں صرف سوچ رہی ہوں کہ یہ سوال کتنا بے تکا ہے۔ جلال شاہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر تیر گئی اور وہ آگے بڑھ گیا۔ کلاس ختم ہونے کے بعد سنیشا کلاس سے باہر نکلی تو اس کا موڈ مکمل طور پر خراب تھا۔ عائشہ اور سدرا اس کے ساتھ تھی۔ یا یہ بندہ واقعی پاگل ہے، اتنا مشکل ٹیسٹ اور وہ بھی بغیر بتائے، عائشہ نے شکایت کی۔ سنیشا نے اپنی کافی کا کڑوا گھونٹ لیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ صرف مجھے نشانہ بنا رہا ہے؟ اسے شاید مجھ سے کوئی ذاتی دشمنی ہے، لیکن دیکھنا میں بھی اسے یہ ثابت کر کے رہوں گی کہ میں کتنی آسانی سے ہار ماننے والی نہیں ہوں۔ یونیورسٹی کے پارک کے دوسرے کونے میں جلال شاہ اپنے کیبن میں بیٹھا تھا۔ اس نے سامنے کھڑکی سے سنیشا کو دیکھا جو اپنے دوستوں کے ساتھ کافی پر بحث کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ وہ ایک طرف مشن میں الجھا ہوا تھا جہاں اسے اب تک کوئی ٹھوس سراغ نہیں ملا، دوسری طرف یہ لڑکی تھی جو ہر وقت اس کے اعصاب پر سوار رہتی، بیوقوف سی لڑکی۔ جلال شاہ نے اپنے آپ سے آہستہ سے کہا، خواہ خود کو مصیبت میں ڈال رہی ہے، لیکن اس کی ضد عجیب ہے۔ اس کے کیبن میں کاشف داخل ہوا۔ کیا ہوا جلال، آج پھر تم اسی لڑکی کو دیکھ رہے ہو؟ مشن پر توجہ دو، یہ لڑکیاں تمہارا کام نہیں ہے۔ جلال شاہ نے فائل بند کی اور سنجیدہ ہو گیا۔ کاشف، میں مشن نہیں بھولا، لیکن اس یونیورسٹی کا ماحول بہت عجیب ہے۔ یہاں کے لوگ جتنے عام نظر آتے ہیں اتنے ہی نہیں۔ مجھے شک ہے کہ وہ لوگ کسی پروفیسر شپ کی آڑ میں اپنا نیٹ ورک چلا رہے ہیں۔ مجھے بس ایک موقع چاہیے۔ رات کا وقت تھا، شہر کے ایک اونچے اپارٹمنٹ کے ٹیرس پر جلال شاہ کھڑا تھا۔ ہوا تیز تھی اور شہر کی روشنیاں نیچے چمک رہی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں فون تھا، وہ کسی سے مشن کے اگلے مرحلے پر بات کر رہا تھا۔ کل ہم یونیورسٹی کے اوپی گیٹ پر چھاپہ ماریں گے، جلال شاہ نے فون پر کہا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ وہاں سے اپنا سامان منتقل کریں گے، تم لوگ تیار ہے نا؟ اور ہاں، اس بار کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے فون جیب میں رکھا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کے ذہن میں پھر سے سنیشا کا وہ غصے سے بھرا ہوا چہرہ آیا۔ کل جب وہ یونیورسٹی آئے گی اور دیکھے گی کہ پروفیسر صاحب غائب ہیں تو شاید وہ سکون کی سانس لے لے گی، لیکن یہ لڑکی، اسے پتہ بھی نہیں کہ وہ کس چیز میں پڑھ رہی ہے۔ اسے یاد آیا کہ کیسے سنیشا نے آج کلاس میں اس کا سامنا کیا۔ وہ نرم نہیں پڑتی، وہ ڈرتی نہیں، اور یہی چیز جلال شاہ کو کہیں نہ کہیں متاثر کر رہی تھی۔ وہ خود بھی ایک سخت مزاج انسان تھا، لیکن اس لڑکی کی بے باکی اسے ایک عجیب سی کشمکش میں مبتلا کر رہی تھی۔ شاید میں اسے تھوڑا زیادہ ہی تنگ کر رہا ہوں، اس نے سوچا، پھر اس نے اپنا سر جھٹک دیا۔ نہیں، یہ مشن ہے جلال، جذبات کو بیچ میں مت لاؤ۔ یونیورسٹی میں سب کچھ معمول کے مطابق تھا، لیکن جلال شاہ کے اندر ایک طوفان تھا، ایک طرف فرض اور دوسری طرف وہ الجھن جو زنیشا کی وجہ سے پیدا ہو رہی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ آنے والے دن اس کی اور زنیشا کے لیے کیا لے کر آنے والے۔ یونیورسٹی کے مرکزی گیٹ پر صبح کی ہلکی دھوپ نکلی تھی۔ زنیشا اپنی گاڑی سے اتر کر تیزی سے مین گیٹ کی طرف بڑھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ تھی، وہ مسکراہٹ جو اس نے کل رات سے سنبھال رکھی تھی۔ اس نے عائشہ سے وعدہ کر رکھا تھا کہ آج وہ پروفیسر چنگیز خان کو سبق سکھا کر رہے گی۔ عائشہ، دیکھنا آج کا دن کتنا سکون والا ہوگا، سنیشا نے اپنے بیگ کی پٹی کو درست کرتے ہوئے کہا۔ مجھے پکا یقین ہے کہ وہ آج نہیں آئے گا، تم نے سنا نہیں تھا اس دن وہ کیسا غصے میں تھا؟ لگتا ہے اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا۔
عائشہ نے ہنستے ہوئے اپنا چشمہ ٹھیک کیا. یار تم تو سچی میں کسی جاسوس کی طرح اس کی ہر حرکت پر نظر رکھتی ہو، لیکن اگر وہ آ گیا تو پھر تو تمہاری خیر نہیں آئے گا. سنیشا نے اعتماد سے کہا. میرا دل گواہی دے رہا ہے. لیکن جیسے وہ ڈپارٹمنٹ کے نوٹس بورڈ کے پاس پہنچے، وہاں طلبہ کا ایک ہجوم جمع تھا. سنیشا نے کرچی ہو کر دیکھا کہ نوٹس بورڈ پر لکھا تھا پروفیسر جلال خان ذاتی مصروفیات کے باعث چھٹی پر ہے. سنیشا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. وہ چند لمحے ساکت کھڑی رہی، پھر ایک زوردار کہہ کر لگایا. دیکھا عائشہ، میں نے کہا تھا نا وہ بھاگ گیا، خوفزدہ ہو گیا ہے میرے سوالوں سے. عائشہ نے حیرت سے اسے دیکھا. یار چھٹی تو کوئی بھی لے سکتا ہے، اس میں بھاگنے والی کیا بات ہے؟ سنیشا نے اس کی بات بھی انسنی کر دی اور ایک کونے میں جا کر اپنی سہیلیوں کے ساتھ گپ شپ میں مصروف ہو گئی. اسے کیا معلوم تھا کہ جس پروفیسر کو وہ یونیورسٹی سے بھاگتا ہوا محسوس سمجھ رہی تھی، وہ اسی شہر کے ایک پوشیدہ اور خاموش علاقے میں خطرناک کھیل کھیل رہا تھا. یونیورسٹی سے کافی دور شہر کے ایک پرانے محلے میں واقع ایک چھوٹی سی حویلی کے اوپری کمرے میں حبس اور سڑان تھی. وہاں دھوئیں کی بو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی. دیواروں پر کالی سیاہی سے بنے نقش و نگار تھے اور کونے میں رکھی میز پر جلال شاہ اپنی اصلی حالت میں بیٹھا تھا. اس نے پیر کا روپ دھار رکھا تھا، جہاں پر داڑھی، آنکھوں پر بڑی سی اینک اور سر پر ایک میلی سی پگڑی تھی. اس کے سامنے کاشف اور فہد بیٹھے تھے، جو اس کے مشن کے ساتھی تھے. جلال، کاشف نے غصے سے اپنی کرسی پیچھے دھکیلی، تم یہاں کتنا عرصہ اور بیٹھیں گے؟ یونیورسٹی میں پروفیسر بن کر بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. وہ لوگ وہاں ہیں ہی نہیں جہاں ہمیں توقع تھی. یہ سارا وقت ضائع ہو رہا ہے. جلال شاہ نے اپنی پگڑی اتاری اور میز پر پٹک دی. اس کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا اور آنکھوں میں ایک شدید تناؤ. تمہیں کیا لگتا ہے کاشف، مجھے شوق ہے ڈرامے کرنے کا؟ یونیورسٹی کا ماحول ہمیں صرف ایک سوراخ تک لے جا رہا ہے، لیکن ان لوگوں نے اپنا اڈا بدل لیا. مجھے شک ہے کہ وہ لوگ اس علاقے کے منشیات فروشوں سے رابطے میں، اسی لیے ہمیں یہ پیر والا بھیس بدل کر یہاں بیٹھنا پڑ رہا ہے تاکہ ہم ان مقامی لوگوں کا اعتماد حاصل کر سکیں. فہد نے ایک لمبا سانس لیا. لیکن یہ سب کتنا ذلت آمیز ہے، ایک پروفیشنل انٹیلیجنس آفیسر کو تعویذ لکھ کر دینے پڑ رہے ہیں. اور وہ لڑکی سنیشا، تم نے دیکھا نہیں وہ کیسے ہر وقت سر پر سوار رہتی ہے؟ مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں وہ یہاں بھی نہ پہنچ جائے. جلال شاہ نے سر لہجے میں کہا. اگر وہ یہاں آئی تو اسے وہ سبق ملے گا جو وہ پوری زندگی یاد رکھے گی. ابھی ہمارا مشن پورا نہیں ہوا. جب تک وہ مجرم ہاتھ میں نہیں آتے ہمیں یہ کردار نبھانا ہوگا. اس وقت باہر سے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی. جلال شاہ نے فوری طور پر دوبارہ اپنی پگڑی پہنی اور اینک آنکھوں پہ چڑھائی. خاموش ہو جاؤ، کوئی آ رہا ہے. کمرے کا دروازہ کھولا اور سنیشا اندر داخل ہوئی. وہ یونیورسٹی سے سیدھی یہاں آئی. اس نے اپنے سر پر اسکارف لپیٹ رکھا تھا. وہ سیدھی پیر کے سامنے جا کر بیٹھ گئی. جلال شاہ نے اسے پہچان لیا، لیکن اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا. پیر صاحب، سنیشا نے اپنی آواز میں عقیدت کا ڈھونگ رچاتے ہوئے کہا، حالانکہ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی. میں بہت بڑی مشکل میں ہوں. جلال شاہ نے اپنی بھاری آواز بنا کر کہا، بول بیٹی، کیا دکھ ہے تیرے دل میں؟ سنیشا نے ایک لمبی آہ بھری. پیر صاحب، میری یونیورسٹی میں ایک پروفیسر ہے چنگیز خان. وہ بندہ نہیں، کوئی بلا ہے. وہ مجھے ہر لمحہ ٹارچر کرتا ہے، پڑھائی کے نام پر سوالوں کے بوچھار کر دیتا ہے اور میری ناک میں دم کر رکھا ہے. میں چاہتی ہوں کہ وہ اپنی یونیورسٹی چھوڑ دے یا پھر اس کی طبیعت اتنی خراب ہو جائے کہ وہ خود استعفیٰ دے کر چلے جائے. کاشف جو سائڈ پر بیٹھا تھا اپنے منہ چھپائے زور زور سے کھانسنے لگا. جلال شاہ کی مٹھی اس کے گھٹنوں کے نیچے سختی سے بھیج گئی. اس نے سنیشا کی طرف دیکھا. اس کا چہرہ اس وقت معصومیت اور انتقام کے جذبات کا عجیب امتزاج تھا. بیٹی، جلال شاہ نے غصے کو قابو میں رکھتے ہوئے کہا، علم سکھانے والے کے لیے بددعا دینا گناہ ہے. تم کیوں چاہتی ہو کہ وہ چلا جائے؟ شاید وہ تمہارے کچھ سکھانا چاہتا ہو. سنیشا نے حقارت سے ناک چڑھائی. سکھانا؟ وہ سکھاتا نہیں، وہ میری زندگی اجیرن کر رہا ہے. آپ مجھے بس یہ بتائیں کہ کیا آپ کے پاس کوئی ایسا تعویذ ہے جس سے اس کا دماغ ٹھکانے آ جائے، یا وہ یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلا جائے؟ پیسے کی فکر نہ کرے، میں جتنے کہیں گے دوں گی. جلال شاہ نے اسے گہری نظروں سے دیکھا. اسے اس لڑکی کی ضد پر غصہ بھی آ رہا تھا اور ایک عجیب سی حیرت ہوئی کہ ایک لڑکی اپنے پروفیسر سے اس حد تک نفرت کر سکتی ہے کہ پیروں کے در تک پہنچ جائے. تمہاری ضد بڑی گہری ہے.
جلال شاہ نے اپنی آواز کو مزید بھاری کرتے ہوئے کہا۔ اس نے ایک سادہ سا کاغذ اٹھایا، اس پر کچھ بے معنی سے حروف لکھے اور اسے موڑ کر سنیشا کی طرف بڑھا دیا۔ یہ لو، اسے اپنی کتاب کے نیچے دبا دینا، لیکن یاد رکھنا دعا کا اثر تبھی ہوگا جب نیت صاف ہو۔ سنیشا نے تعویذ چھینا اور اسے اپنی جیب میں ڈال لیا۔ شکریہ پیر صاحب، اگر یہ کام کر گیا تو میں آپ کو بہت بڑا نذرانہ دوں گی۔ اٹھ کر باہر جانے لگی۔ جلال شاہ کی نظریں اس کے پیچھے جاتی رہیں، ایک ایسی نظر جس میں غصہ بھی تھا اور ایک انجانی سی فکر بھی۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، جلال شاہ نے دوبارہ پگڑی اتار کر میز پر پھینک دی۔ اسے کوئی اندازہ نہیں کہ وہ کس سے بات کر رہی ہے، جلال شاہ نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ کاشف ہنس پڑا۔ یار جلال، یہ لڑکی تو کمال ہے، تمہیں خود پر ہی بدعا کروا رہی ہے۔ کیا تمہیں اس کے معصوم چہرے پر ترس نہیں آ رہا؟ جلال شاہ کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور باہر شہر کے ہجوم کو دیکھنے لگا۔ ترس؟ کاشف، مشن میں جذبات کی کوئی جگہ نہیں، اور یہ لڑکی یہ مشن کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ جس دن یہ تعویذ اثر کرے گا، یہ تو میرا یہ مشن ختم ہو جائے گا، یا پھر اس کی زندگی کا سب سے بڑا جھٹکا اسے ملے گا۔ اس کا دل اس وقت ایک عجیب کشمکش میں مبتلا تھا۔ وہ ایک طرف اپنے فرض کے ساتھ وفادار تھا، لیکن دوسری طرف سنیشا کی بے باکی نے اس کی شخصیت کے سخت حصار کو کہیں نہ کہیں سے ضرور ہلا دیا۔ وہ ابھی اپنی کرسی پر بیٹھا سوچ رہا تھا کہ جب کل وہ یونیورسٹی واپس جائے گا تو اس لڑکی کا سامنا کیسے کرے گا۔ پنجاب یونیورسٹی کا وہ وسیع اور اس کیمپس جو پچھلے کچھ ہفتوں سے ایک خوفناک عذاب اور ذہنی کوفت کا مرکز بنا ہوا تھا، آج ایک عجیب اور پرسکون فضا کی لپیٹ میں تھا۔ صبح کی پہلی کرنوں کے ساتھ ہی طلباء کے چہروں پر ایک نامعلوم سی راحت اور آزادی کا احساس جھلک رہا تھا۔ کینٹین کے باہر لانز میں اور کوریڈورز میں ہر طرف ایک ہی موضوع پر چہمگوئیاں ہو رہی تھیں، اور وہ موضوع تھا پروفیسر چنگیز خان کا اچانک غائب ہو جانا۔ سنیشا اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ گارڈن کے قریب بنی بینچ پر بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا، لیکن اس کا دھیان کافی میں نہیں بلکہ اس طمانینت میں تھا جو آج فضا میں گھلی ہوئی تھی۔ کیا تم لوگوں کو یقین آ رہا ہے؟ سنیشا کے دوست امن نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا، جیسے اس کے سینے پر سے کوئی پہاڑ ہٹ گیا ہو۔ مطلب سچ مچ چنگیز خان چلا گیا؟ اب وہ کبھی اس کیمپس میں نظر نہیں آئے گا۔ سنیشا کے لمحوں پر ایک طمانینت بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کافی کا مگ میز پر رکھا اور آسمان کی طرف دیکھا، جہاں سورج کی سنہری دھوپ اب بالکل نرم لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے دیے جل رہے تھے، اور دل ہی دل میں وہ خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس جنونی اور نفسیاتی پروفیسر کے چنگل میں جان چھوٹ گئی۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے یار۔ سنیشا کی آواز میں گہرا سکون تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے تو یوں لگتا تھا جیسے ہم کسی جیل میں پڑ رہے ہوں۔ اس کی وہ خوفناک اور گھناؤنی نظریں، اس کی وہ دھمکیاں، خدا کی قسم ایسا لگتا تھا جیسے وہ ہمیں زندہ نکل جائے گا۔ آج پہلی بار یونیورسٹی آنے میں گھٹن محسوس نہیں ہوئی۔ ہاں سنیشا، تم نے تو سب سے زیادہ اس کا عذاب جھیلا ہے، سمن نے ہمدردی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ وہ تو بھلا اس دن کا جب تم نے ہمت دکھائی، ورنہ وہ بندہ تو کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ بس اب سب ختم۔ وہ بزدل کہیں کا اپنی نوکری چھوڑ کر بھاگ گیا، کیونکہ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اب اس کی اصلیت سب کے سامنے آ چکی۔ سنیشا نے اپنے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے اعتماد سے کہا، اب کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ زندگی کتنی خوبصورت لگتی ہے جب ایسے زہریلے لوگ آپ کی دنیا سے نکل جاتے ہیں۔ سبھی دوست کھلکھلا کر ہنس پڑے، اور سنیشا کی خوشی کا آج کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہ سکون یا خوشی محض چند لمحوں کا فریب ہے، اور طوفان ابھی تھما نہیں بلکہ آنے والا ہے۔ یونیورسٹی کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ سڑک پر گاڑیوں کا شور، ہارنز کی آوازیں تھیں۔ سنیشا یونیورسٹی کے مین گیٹ سے باہر نکلی اور سڑک کنارے ایک پرسکون درخت کے سائے میں کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنا فون نکالا اور گھر کے لیے کیب بک کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی بدقسمتی کہ فون کی بیٹری پہلے ہی کم تھی اور اب اسکرین جھپک کر بلیک ہو چکی تھی۔ اسے غصے سے فون کو ہینڈ بیگ میں ڈالا اور ہڑبڑائی، یار کمال ہے، بس اب گھر جلدی پہنچنا چاہیے، آج ویسے بھی گھر میں مہمان آنے والے ہیں اور امی نے جلدی بلایا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ کوئی آٹو یا رکشا مل جائے۔ سڑک پر تیز دھوپ اور گرم ہوا کے جھونکے چل رہے تھے۔ لیکن درخت کے سائے کی وجہ سے کچھ سکون تھا۔ اچانک سڑک پر ایک کالی رنگ کی بھاری بھرکم ویگو گاڑی آ کر سنیشا کے بالکل قریب بریک کی آواز کے ساتھ رکی۔ ٹائروں کی سڑک پر رگڑنے کی آواز سے سنیشا چونک گئی اور اس نے پلٹ کر دیکھا۔
گاڑی کے شیشے کالے تھے، اندر کا کچھ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ زنیشا کو سمجھ پاتی یا پیچھے ہٹتی، گاڑی کے دروازے دھڑا دھڑ کھلے۔ دو نقاب پوش اور تگڑے جسم والے گنڈے تیزی سے باہر نکلے۔ ان کے چہرے پر شیطانی سنجیدگی اور درندگی تھی۔ تم تم کون ہو؟ زنیشا خوف سے پیچھے ہٹنے لگی، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ چپ چاپ ساتھ چلو، یہ گنڈے نے خدا کر کہا، اور اس کا بازو اتنی بے دردی سے دبوچا کہ زنیشا کی چیخ نکل گئی۔ چھوڑو مجھے، مدد کرو، کوئی ہے؟ زنیشا نے سڑک پر موجود لوگوں کو پکارنے کی کوشش کی اور اپنے پیروں سے مزاحمت کی، لیکن وہ دونوں درندے اس پر حاوی ہو چکے تھے۔ ایک نے اس کا منہ زور سے دبوچ لیا اور دوسرے نے زنیشا کے منہ پر کیمیکل میں بھیگا ہوا ایک موٹا رومال رکھ دیا۔ کیمیکل کی تیز بدبو زنیشا کے ناک اور منہ کے ذریعے اس کے اندر اتری۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، اس کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑنے لگے، اس کی حلق سے صرف ایک سسکیاں نکلتی رہ گئی تھی اور اس کی آنکھوں سے گرم آنسو بہہ کر اس کے گالوں پر پھسل گئے۔ آخری لمحے اس نے خود کو اس کالی گاڑی کے اندھیرے میں دھکیلتے ہوئے محسوس کیا، اور پھر چاروں طرف سیاہی پھیل گئی۔ جب زنیشا کو ہوش آیا تو اس کا سر پھٹ رہا تھا، آنکھوں میں شدید جلن تھی اور گلا خشک ہو رہا تھا۔ اس نے دھندلی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھا، وہ کسی عام جگہ پر نہیں تھی۔ یہ ایک بہت بڑا، عالیشان لیکن خوفناک حد تک سنسان کمرہ تھا۔ کمرے کی کھڑکیاں موٹے پردوں سے ڈھکی ہوئی تھیں، جن میں سے باہر کی ہلکی سی روشنی اندر آ رہی تھی۔ کمرے کا فرنیچر مہنگا تھا، لیکن وہاں ایک عجیب سی ویرانی اور گھٹن کا احساس تھا۔ زنیشا گھبرا کر اٹھ بیٹھی، اس کے ہاتھ پاؤں کھلے تھے لیکن دروازہ باہر سے بند تھا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی اور زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی۔ کوئی ہے؟ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ میرا قصور کیا ہے؟ اس کی آواز خوف اور رونے کی وجہ سے کانپ رہی تھی۔ اس کے گالوں پر آنسوؤں کی لکیریں بن چکی تھیں اور اس کا دل اتنی تیز دھڑکن کے ساتھ دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ اچانک دروازے کا لاک کھلا اور وہی تگڑے گنڈے کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر ایک حقارت آمیز مسکراہٹ تھی۔ زنیشا نے دیوار کا سہارا لیتے ہوئے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، تم کون لوگ ہو؟ مجھے کیوں قید کیا؟ میرا قصور کیا ہے؟ میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ مجھے جانے دو۔ ان میں سے ایک گنڈے نے اپنے ہاتھ باندھے اور طنزیہ انداز میں ہنس کر بولا، ارے وہ مڈل کلاس لڑکی، اتنی جلدی کیا ہے رونے کی؟ تیرا قصور کیا ہے؟ یہ تو سر تمہیں خدا کر بتائیں گے کہ تم نے کیا کیا ہے اور تیرا قصور کیا ہے۔ جب وہ آئیں گے تو خود ہی حساب چکتا کر لیں گے، تب تک تم یہیں رہو گی آرام سے۔ نہیں، خدا کے لیے مجھے جانے دو، میرے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے، پلیز۔ زنیشا نے ہاتھ جوڑ دیا، اس کے آنسو اب دھار کی طرح بہہ رہے تھے۔ وہ بری طرح تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ہمیں اوپر سے آرڈر ہے بی بی، چپ چاپ بیٹھ جاؤ، مزید تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ یہ کہہ کر وہ دونوں گنڈے واپس باہر نکل گئے اور باہر سے دروازہ پھر دھڑام سے بند کر کے تالا لگا دیا۔ زنیشا دروازے کے ساتھ ہی زمین پر بیٹھ گئی، اپنے گھٹنوں میں سر دے کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا سارا جسم ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ یہ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ دوسری طرف زنیشا کے گھر میں ایک بالکل الگ ہی سما تھا۔ آج کا دن اس گھر کے لیے بہت اہم تھا، کیونکہ زنیشا کی بڑی بہن کی شادی کی تاریخ طے ہونے والی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈرائنگ روم میں مہمان بیٹھے ہوئے تھے۔ مہمانوں میں لڑکے کا چھوٹا بھائی جلال بھی شامل تھا، ایک وجاہت اور روبدار شخصیت والا نوجوان۔ اس کی آنکھوں میں تیز اور سنجیدہ چمک تھی۔ زنیشا جیسے گھر والے پیار سے زینا کہتے تھے، زینا اور جلال دونوں ہی اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ یہ رشتہ ان کے خاندانوں کو کس انڈیکس میں جوڑا ہے، لیکن زینا یہ نہیں جانتی تھی کہ جلال اس کے ہونے والے شوہر کا چھوٹا بھائی ہے، اور جلال بھی اس حقیقت سے ناواقف تھا کہ یہ لڑکی اس کے بڑے بھائی کی ہونے والی شریک حیات کی بہن ہے۔ بزرگوں نے آپس میں بات چیت کی، رسم و رواج نبھائے گئے اور ہنسی خوشی میں رشتے کی تاریخ پکی ہو گئی۔ مٹھائیاں بانٹی گئی اور بڑوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ کچھ دیر بعد مہمان رخصت ہو گئے۔ گھر کے تمام افراد اس خوشی میں مگن تھے، لیکن جیسے ہی شام کا سایہ گھیرا ہوا، زنیشا کی ماں کو تشویش لاحق ہوئی۔ ارے بھائی، اتنی شام ہو گئی، زنیشا ابھی تک یونیورسٹی سے واپس کیوں نہیں آئی؟ ماں نے پریشان ہو کر اپنے شوہر سے کہا، اس کا فون بھی بن جا رہا ہے، آج تو کالج سے بھی جلدی چھٹی ہو گئی تھی کہ گھر میں مہمان ہیں، پر یہ لڑکی کہاں رہ گئی؟ بابا نے بھی ماتھے پر پلٹ ڈالتے ہوئے کہا، ہاں یار، بات تو سچی ہے، عام طور پر تو وہ اس وقت تک آ جاتی، چلو میں ذرا پتہ کرتا ہوں۔ گھر میں ایک دم سے خوشی کا ماحول فکر مندی میں بدل گیا۔ زینا کی بڑی بہن بھی گھبرا گئی۔
اس نے فوراً اپنا فون نکالا اور اپنے ہونے والے شوہر کو کال ملائی۔ دوسری طرف کال ریسیو ہوتے ہی اس نے بے چینی سے کہا، ہیلو، میں بہت پریشان ہوں، ہمارے گھر میں سب بہت گھبرائے ہوئے ہیں۔ سنیشا ابھی تک یونیورسٹی سے واپس نہیں آئی، اس کا فون بھی بند ہے۔ سنیشا ابھی تک گھر نہیں پہنچی؟ تم حوصلہ رکھو، میں دیکھتا ہوں کیا معاملہ ہے۔ کال کٹ گئی۔ حنا کا ہونے والا شوہر حمزہ صوفے پر بیٹھا ہی تھا کہ اتنے میں کمرے میں جلال داخل ہوا۔ جلال نے اپنے بھائی کے چہرے پر ہوائیاں اڑتے دیکھ اور شدید پریشانی دیکھی تو وہ رک گیا۔ کیا بات ہے بھائی، آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ خیریت تو ہے؟ جلال نے قریب آتے ہوئے پوچھا۔ اس کا بھائی سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور بولا، یار بہت مصیبت ہو گئی ہے۔ میرے ہونے والے سسرال والوں کی چھوٹی بیٹی سنیشا جو اسی شہر کی ایک بڑی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، وہ آج شام سے لاپتہ ہے۔ یونیورسٹی سے چھٹی کے بعد سے اس کا کچھ نہیں پتہ چل رہا، فون بھی بند ہے اور گھر والے پریشان ہیں۔ جلال کو جیسے ہی یہ بات سنی، اس کے دل پر ایک دم سے ایک زبردست جھٹکا لگا۔ اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ اس نے فوراً پوچھا، کیا نام بتایا آپ نے اس لڑکی کا؟ سنیشا نام ہے۔ جلال کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جلال نے بغیر ایک سیکنڈ ضائع کیے اپنے کوٹ کا بٹن بند کیا، اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی اور دھڑام سے دروازہ کھولتا وہ گھر سے باہر سڑک پر اپنی گاڑی کی طرف دوڑ پڑا۔ کچھ ہی لمحوں میں اس کی گاڑی فارم ہاؤس کے باہر رک گئی۔ ٹائروں کی ہلکی سی آواز کے ساتھ ہی جلال نے گاڑی کا دروازہ اتنی زور سے دھڑام سے کھولا کہ گلی کا سناٹا لرز اٹھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ اور جبڑے بھینچے ہوئے تھے۔ وہ ایک ایک قدم اٹھاتا ہوا سیدھا اس بند کمرے کی طرف بڑھا جہاں وہ لڑکی قید تھی۔ دروازہ دھکے سے کھلا تو اندر موجود شخص خوف سے سہم گیا۔ سامنے کرسی پر بندھی لڑکی نے جب نظر اٹھا کر دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص اس کی اس تکلیف تنہائی میں اس کی واحد امید بن کر آ سکتا تھا وہ واقعی جلال تھا۔ صدمے اور تکلیف کا یہ عالم تھا کہ زنیشا کے منہ سے کوئی سخت لفظ یا طنز نہیں نکلا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر بہہ نکلے اور وہ کانپتے ہوئے انتہائی درد بھرے اور شکوہ کے نہ لہجے میں بولی، آپ یہاں کیسے؟ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی ٹیچر اتنا بےحس بھی ہو سکتا ہے کہ ایک طلبہ کو ہی اغوا کر لے۔ خود کو سنبھالو، اب تم بالکل محفوظ ہو، زیادہ مت سوچو، بس میرے ساتھ چلو، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ جلال بات ختم کرنا چاہ رہا تھا کہ بھابھی کی بہن کے ساتھ یہ سب کیا۔ زنیشا نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اپنے آنسو پوچھے۔ دل میں بیٹھا خوف اور تکلیف اب بھی بول رہی تھی، مگر اس نے مزید بحث کرنے کے بجائے خاموشی سے اٹھ کر اس کے ساتھ چلنا ہی بہتر سمجھا۔ راستے کا سفر انتہائی خاموشی اور اداسی میں گزرا۔ گاڑی کے اندر کا ماحول اتنا بوجھل تھا کہ کوئی کچھ نہ بولا۔ گاڑی سے باہر گزرتے ہوئے سنسان راستے اس کے دل کے اندر کی تنہائی کی عکاسی کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی لڑکی گھر کے گیٹ کے سامنے جا کر رک گئی۔ گھر کے باہر ہی اس کا باپ بے چینی اور پریشانی کے عالم میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ بیٹی کے وقت پر نہ پہنچنے اور فون بند ہونے پر اس کی جان پر کیا بن رہی تھی۔ جلال نے گاڑی روکی اور لڑکی کے ساتھ باہر نکلا۔ باپ نے جب اپنی بیٹی کو دیکھا تو وہ بھاگتا ہوا آگے آیا، مگر جب اس کی نظر جلال پر پڑی تو وہ ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور شش و پنج کے بادل منڈلا رہے تھے۔ باپ نے لڑکھڑاتے ہوئے پوچھا، بیٹا زنیشا، یہ سب کیا ہے اور تم جلال کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اس سے پہلے کہ زنیشا کچھ بولتی، جلال نے آگے بڑھ کر انتہائی سنجیدگی اور اعتماد کے ساتھ بات سنبھال لی۔ انکل، اصل میں کسی ضروری کام کے سلسلے میں باہر نکلا ہوا تھا تو راستے میں سڑک کنارے اکیلی کھڑی تھی۔ آج ان کی یونیورسٹی میں ایکسٹرا کلاس تھی اور بدقسمتی سے اس کے موبائل کی چارجنگ بالکل ختم ہو چکی تھی، اس لیے گھر رابطہ نہیں کر پا رہی تھی۔ جب ہی نظر پڑی تو میں نے فوراً انہیں اپنی گاڑی میں بٹھایا، خیریت سے گھر لے آیا۔ جلال کے دھیمے اور واضح جواب نے ایک لمحے کے لیے تمام سوالات کو دبا دیا۔ زنیشا اپنے بابا کی یہ پریشانی دیکھ کر مزید خود نہ روک سکی اور خاموشی سے اپنے بابا کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی ہچکیاں بن گئی تھی اور اس نے روتے ہوئے کہا، سوری پاپا، میں نے آپ کو وقت پر اطلاع نہیں دی، مجھے معاف کر دیں۔ باپ نے محبت اور شفقت سے اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اس کے آنسو پوچھے اور تسلی دیتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں میری بچی، تم سلامت گھر آ گئی ہو، میرے لیے یہی سب کچھ ہے، جاؤ اندر جا کر آرام کرو۔ اس کے بعد باپ نے رخ موڑا، براہ راست جلال کی طرف دیکھتے ہوئے قدرے سنجیدہ اور مؤدبانہ لہجے میں کہا، بہت شکریہ جلال بیٹا، اور ہاں اپنے بابا سے کہنا کہ وہ مجھ سے
فون پر ضرور بات کریں، ابھی بھی شادی کے حوالے سے کچھ معاملات طے ہونے۔ یہ آخری جملہ فضا میں کسی بم کی طرح گرا۔ سنیشا جو ابھی تک وہیں تھی، اس ایک فکرے کو سن کر ایک دم پتھر کی ہو گئی۔ اس کا دل ہول اٹھا۔ اس لمحے اسے اندازہ ہوا کہ وہ شخص جس کی گاڑی میں وہ بیٹھی تھی اور جس نے اسے اذیت میں ڈالا اور پھر اذیت سے نکالا، دراصل وہی شخص تھا جس کے بھائی کا رشتہ اس کے گھر والوں نے طے کیا تھا۔ فضا میں ایک گہرا سناٹا چھا گیا اور اندر کا صدمہ اب اس کے چہرے پر صاف آیا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ جلال اس کی بہن کا دیور ہے۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ یونیورسٹی کے ہنگاموں سے دور سنیشا نے خود کو جیسے ایک خول میں بند کر لیا تھا۔ گھر میں ہنا کی مہندی کا شور تھا، رنگ برنگی لائٹیں، گانوں کی تھاپ اور خوشبوؤں کے بادل، مگر سنیشا کو یہ سب مصنوعی لگ رہا تھا۔ اس کا ذہن کہیں اور اٹکا ہوا تھا۔ جلال، وہ نام جو اس کے لیے کبھی ایک چڑ بن چکا تھا، اب اس کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر رہا تھا۔ مہندی کی تقریب اپنے جوبن پر تھی۔ سنیشا گہرے لباس میں، سبز لباس میں کونے میں کھڑی تھی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں مگن تھی کہ اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ مڑی تو سامنے جلال کھڑا تھا۔ وہ سیاہ کرتے میں تھا اور اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک پرسکون لیکن گہری سنجیدگی تھی۔ پانی کا گلاس مل سکتا ہے؟ اس کی آواز میں وہی روکھا پن تھا، لیکن شاید یہ صرف سنیشا کو محسوس ہو رہا تھا۔ سنیشا نے اپنی آنا کو سنبھالا اور ہونٹ پیچ کر بولی، کیا ملازم کی کمی نہیں ہے جلال صاحب؟ میں آپ جیسے اغوا کاروں کو پانی نہیں پلاتی۔ جلال نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں کے گوشوں پر نمودار ہوئی۔ وہ ایک قدم اور قریب آیا، اتنا قریب کہ سنیشا کو اس کے وجود کی مہک محسوس ہوئی۔ میں صرف آپ کی نیت دیکھ رہا تھا اور مجھے لگتا ہے کہ آپ اب بھی ناراض ہیں۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنی بات مکمل کی، اور سچ کہوں مجھے یہ لڑائی بھی اب اچھی لگنے لگی ہے۔ سنیشا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے فوراً نظریں ہٹائیں۔ اپنی باتیں اپنے پاس رکھیں، مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ ہنا اور سنیشا اپنے کمرے میں تھی۔ سنیشا کھڑکی کے پاس کھڑی تھی کہ اچانک ہلکی سی دستک ہوئی۔ حمزہ اور جلال باہر کھڑے تھے۔ سنیشا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ حمزہ تو ہنا کے پاس چلا گیا، لیکن جلال نے سنیشا کا بازو پکڑا اور اسے کھینچ کر باہر ٹیریس کی جانب لے گیا۔ تمہیں کوئی تمیز ہے؟ کوئی دیکھ لے گا؟ سنیشا نے غصے سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن جلال کا گرفت مضبوط تھا۔ دیکھنے دو۔ جلال نے اسے ٹیرس کی دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ ویسے بھی یہاں کے ماحول میں سب کو اپنی پڑی ہے، اور سنیشا تم اتنی بھی سادہ نہیں ہو جتنا بننے کی کوشش کری ہو۔ وہ تعویذ، وہ بابا پیر کے پاس جانے والا قصہ، کیا تمہیں لگا تھا میں نہیں جانتا؟ سنیشا کے سانسیں جیسے تھم گئی، وہ لرز گئی۔ اس نے سوچا تھا کہ یہ راز صرف اسی تک محدود ہے، لیکن جلال کی آنکھوں میں تو ایک گہرا طنز تھا۔ میں؟ وہ ہکلائی۔ اس کی آنکھوں میں نمی سی اتری۔ میں نے وہ سب مجبوری میں کیا تھا۔ آپ نے میری زندگی کو اتنا مشکل بنا دیا تھا کہ مجھے کوئی اور راستہ نہیں سوچا۔ جلال کا لہجہ یکدم بدل گیا۔ اس کا سب چہرہ اب نرم پڑ چکا تھا۔ اس نے آہستہ سے سنیشا کا رخ اپنی طرف کیا۔ مجبوری؟ اشارہ اپنی انا کو تسکین دینے کا ایک طریقہ۔ سنیشا، تم جب غصے میں ہوتی ہو تو اپنی آنکھوں سے سب کچھ کہہ دیتی ہو۔ سنیشا نے نظریں اٹھائی۔ جلال کی آنکھوں میں ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب وہ خود نہیں دے پا رہی تھی۔ میں بس چاہتی تھی کہ تم میری زندگی سے چلے جاؤ۔ جھوٹ۔ جلال نے سرگوشی کی۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر سنیشا کے گال کو چھوا۔ وہ لمحہ جیسے ساکت ہو گیا۔ سنیشا کا سارا غصہ ایک پل میں برف کی طرح پگھل گیا۔ یہ کسی ڈرامے کا سین نہیں تھا، یہ ان کی اپنی حقیقت تھی۔ جلال نے اس کے کان کے قریب آ کر کہا، تم نے مجھے اپنی زندگی میں جگہ دی، چاہے وہ نفرت کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو، اور اب میں یہاں سے کہیں نہیں جا رہا۔ سنیشا کی آنکھوں سے ایک آنسو گال پر لڑک گیا۔ جلال نے اسے اپنے انگوٹھے سے صاف کیا۔ اس کے لمس میں ایک عجیب سی گرمائش تھی۔ اب اگلا تعویذ بھی میرے لیے لکھوانا سنیشا، اس بار دعا مانگنا ہے کہ ہماری لڑائی کبھی ختم نہ ہو۔ سنیشا مسکرائی۔ اس بار اس کی مسکراہٹ میں تلخی نہیں تھی، بلکہ ایک نرمی تھی جو شاید اسے خود بھی محسوس نہیں ہوئی۔ مگر جب جلال اسے دیکھنے لگا تو اس نے پھر منہ پر 12 بجا دیے۔ سنیشا اپنے کمرے میں کھڑی تھی، گلابی رنگ کی میکسی اس پر قیامت ڈھاتی تھی۔ ہنا اندر داخل ہوئی۔ اس نے دلہن کا جوڑا پہن رکھا تھا۔ وہ سنیشا کو دیکھ کر رک گئی۔ ارے واہ سنیشا، تم سچ میں آج تو سب کی توجہ مجھ سے ہٹانے کا ارادہ رکھتی ہو، ہے نا؟
ہنا نے مسکرا کر کہا۔ سنیشا نے آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے پھیکی سی مسکراہٹ دی۔ ہنا آپی، آج تم دلہن ہو، میری تعریفیں چھوڑو، خود کو دیکھو، تم کتنی حسین لگ رہی ہو کہ حمزہ بھائی تو بس دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ ہنا نے سنیشا کے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ تمہاری آنکھوں میں جو اداسی ہے میں اسے دیکھ سکتی ہوں۔ جلال کے بارے میں سوچ رہی ہو؟ سنیشا نے جھٹ سے رخ موڑ لیا۔ پاگل مت بنو، میں تو بس رخصتی کے خیال سے پریشان ہوں، گھر کی رونق کم ہو جائے گی۔ ہنا ہنسی۔ اچھا، صرف گھر کی رونق؟ چلو باہر چلو، بارات پہنچ چکی ہے۔ صحن میں ڈھولے کی تھاپ اور مہمانوں کا شور۔ جلال اپنے دوستوں کے درمیان کھڑا تھا۔ جیسے ہی سنیشا اندر داخل ہوئی، جلال کی نظر اس پہ جم گئی۔ اس نے سنیشا کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ دودھ پلائی کی رسم شروع ہوئی۔ سنیشا گلاس لیے حمزہ کے سامنے کھڑی تھی۔ حمزہ بھائی، اب دیکھ لیں، جیب ذرا ڈھیلی کرنی پڑے گی، سنیشا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حمزہ ہنسا، لیکن جلال فوراً آگے بڑھا۔ سنیشا، پیسے تو مل جائیں گے، لیکن کیا ہمیں دودھ پینے کا حق نہیں؟ کیا صرف بھائی ہی فائدہ اٹھائیں گے؟ سنیشا نے تیکھی نظروں سے جلال کو دیکھا۔ آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی، یہ رسم صرف دولہا کے لیے ہوتی ہے۔ جلال ایک قدم اور قریب آیا، اتنا قریب کہ سنیشا کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ جلال نے دھیمی آواز میں کہا، میں تو آپ کے ہاتھوں کا پانی پینے کا سوچ رہا تھا، اگر آپ پلائیں تو پیاس عمر بھر کے لیے بجھ جائے۔ سنیشا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تمہاری زبان بہت لمبی ہے، حد میں رہو۔ جلال مسکرایا۔ حد میں تو آپ نے مجھے خود کیا ہوا ہے سنیشا، جب بھی آپ کو دیکھتا ہوں دل کرتا ہے کہ سب کو چھوڑ کر بس آپ کو دیکھتا رہوں۔ سنیشا نے فوراً گلاس حمزہ کو تھمایا اور وہاں سے مڑ گئی۔ جلال نے اسے جاتے ہوئے دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی۔ رخصتی کا وقت آ گیا، ہنا کی ہچکیاں بن گئی۔ سنیشا اسے گلے لگا کر رونے لگی۔ ماں باپ سے دوری، اپنے بچپن کے گھر سے جدائی، ہنا کے لیے سب کچھ سہنا مشکل تھا۔ وہ ایک کونے میں کھڑی سسکیاں لیتی تھی، تبھی اسے کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، جلال دور ایک ستون کے پاس کھڑا اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ جلال کی نظروں میں کوئی طنز نہیں تھا، کوئی شرارت نہیں تھی، بس ایک گہری ہمدردی تھی۔ سنیشا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اور بھی رو پڑی۔ جلال نے اسے اس طرح روتے ہوئے دیکھ کر اپنا سر ہلکا سا جھکا دیا، جیسے وہ کہہ رہا ہو، میں جانتا ہوں تم مضبوط ہو، لیکن رو لو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ سنیشا اکیلے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ گھر میں سناٹا تھا۔ موبائل کی اسکرین چمکی، ایک نامعلوم نمبر سے میسج تھا۔ کیوں اتنا رو رہی تھی آج؟ میں نے دیکھا آپ کو، جب آپ روتی ہیں تو آپ کی آنکھوں کا کاجل پھیل جاتا ہے، جو مجھے بالکل پسند نہیں۔ سنیشا چونک گئی۔ اس نے فوراً ٹائپ کیا، تم کون ہو اور یہ نمبر کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ جواب آیا، آپ کا وہ جلال جسے آپ ہر وقت بلاک کرنے کا سوچتی تھی؟ بھابھی کا خیال رکھنا ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ سنیشا غصے میں تھی، لیکن دل کے کسی گوشے میں اسے ایک عجیب سا اطمینان بھی محسوس ہوا۔ اس نے میسج کیا، تمہیں میری پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کام سے کام رکھو۔ پھر اس نے وہ نمبر بلاک کر دیا۔ کچھ ہی پل گزرے تھے کہ دوسرے نمبر سے میسج آیا، بلاک کرنے سے صرف آپ کے جذبات چھپ سکتے ہیں سنیشا، میری رسائی نہیں۔ آپ آج گلابی رنگ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی، سچ میں نظر ہٹانا مشکل تھا۔ آپ سو جائیں ورنہ میں آپ کے خوابوں میں آ کر وہی پرانی بحث شروع کر دوں گا۔ سنیشا نے موبائل کو زور سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کا لاشعور اسے بتا رہا تھا کہ یہ وہی ہے جسے وہ نفرت سمجھتی تھی، اب اس کی زندگی کا سب سے اہم حصہ بن چکا ہے۔ وہ جان بوجھ کر بلاک کر رہی تھی، لیکن اندر سے چاہ رہی تھی کہ جلال اسے میسج کرتا رہے۔ وہ رات اس کے لیے ایک ایسی کشش لے کر آئی تھی جسے وہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ ولیمے کا دن تھا، شادی ہال میں روشنیوں کا ایک سمندر تھا اور مہمانوں کا تانا بندہ ہوا تھا۔ سنیشا نے آج گہرے نیلے رنگ کا لہنگا پہنا تھا۔ وہ ہال کے ایک کونے میں مہمانوں کو سنبھال رہی تھی کہ اس کی ملاقات جلال سے ہوئی۔ جلال، جو آج سفید شیروانی میں کسی افسانوی کردار جیسا لگ رہا تھا، سنیشا کے قریب آ کر رکا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی تھی کہ سنیشا کو لگا اس کا دم گھٹ جائے گا۔ نیلا رنگ تو آپ پر ایسا جچتا ہے کہ میں دعا کر رہا ہوں کہ یہ شام کبھی ختم ہی نہ ہو، جلال نے آہستہ سے کہا۔ اس کا لہجہ شوقی سے بھرپور تھا۔ سنیشا نے نظریں اٹھائی، اس کی مسکراہٹ میں بھی ایک نئی چمک تھی۔ آپ تو ہر تکلیف میں مجھے چھیڑنے کا موقع ڈھونڈ لیتے، ولیمہ آپ کا ہے، مہمانوں پر توجہ دیں، مجھ پر نہیں۔ جلال تھوڑا اور قریب ہوا۔ مہمان تو آتے جاتے رہیں گے سنیشا، لیکن جو سکون مجھے آپ کے چہرے کو دیکھ کر ملتا ہے وہ کہیں اور نہیں۔
سنیشا نے شرما کر نظریں جھکا لی. آپ بہت بدل گئے جلال. نہیں، جلال نے سرگوشی کی. میں وہی ہوں، بس آپ نے مجھے دیکھنے کا زاویہ بدل لیا. اگلے دن سنیشا کے گھر لڑکے والوں کے لیے ایک پرتکلف زہرانے کا اہتمام کیا گیا. گھر کا ماحول خوشگوار تھا. کھانے کی میز پر طرح طرح کے پکوان سجائے گئے تھے. سنیشا کے والد فراز احمد جلال کے والد کے ساتھ ماضی کی باتیں کر رہے تھے. سنیشا جو کافی کے ٹرے لے کر ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ جلال کی نظریں براہ راست اس پر مرکوز ہے. وہ میز کی دوسری طرف بیٹھنے کی بجائے سنیشا کے پاس والی کرسی پر بیٹھ گئی، جس سے سنیشا کا دل دھک سے رہ گیا. کافی کڑوی تو نہیں بنائی آپ نے؟ جلال نے شرارت سے پوچھا. آپ کے مزاج سے زیادہ میٹھی ہے، سنیشا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا. سمجھ پڑے. ماحول میں خوشیاں بکھری ہوئی تھی، لیکن سنیشا کو کہیں نہ کہیں احساس ہو رہا تھا کہ آج آنے والی کوئی بڑی بات اس سکون کو تہ و بالا کرنے والا ہے. کھانے کے بعد چائے کا دور چلا. جلال کے والد نے اپنی جگہ سے اٹھ کر سب کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی. انہوں نے فراز احمد کی طرف دیکھا اور ایک پر اعتماد مسکراہٹ کے ساتھ بولے. فراز صاحب، حنا اور حمزہ کی شادی تو ہمارے گھر کو ایک نئی خوشی دے گی. حنا تو ہمارے گھر کی رونق ہو چکی ہے. اب ہماری خواہش ہے کہ ہمارے تعلقات مزید مضبوط ہوں. آپ کی چھوٹی بیٹی سنیشا وہ اس گھر کے لیے بہترین بہو ثابت ہوگی. اگر آپ اجازت دیں تو ہم سنیشا کا ہاتھ اپنے بیٹے جلال کے لیے مانگتے ہیں. ڈائننگ ٹیبل پر ایک دم سناٹا چھا گیا. سنیشا کے ہاتھوں سے چائے کا کپ تھوڑا سا کانپا. اس کا چہرہ شرم اور حیرت سے سرخ ہو گیا. اس نے جلال کی طرف دیکھا. جلال کی آنکھوں میں امید کی ایک ایسی کرن تھی جو سنیشا کے دل کو پگھلا رہی تھی. فراز احمد نے مسکرا کر جلال کے والد کی طرف دیکھا. بھائی صاحب، آپ کی یہ پیشکش ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. لیکن اس سے پہلے کہ فراز احمد مزید کچھ کہہ پاتے، میز کے دوسرے کونے سے ایک کرسی کے گرنے کی آواز آئی. حارث، سنیشا کا کزن جو کافی دیر سے چھپ بیٹھا تھا، غصے سے سرخ ہو کر کھڑا ہو گیا. یہ نہیں ہو سکتا. حارث نے چلاتے ہوئے کہا. سب کی نظریں حارث پر جم گئی. حارث کی آنکھیں غصے سے انگارے اگل رہی تھی. سنیشا پر صرف میرا حق ہے. یہ رشتہ نہیں ہو سکتا. میں اسے بچپن سے چاہتا ہوں اور ہماری منگنی تو خاندان میں طے سمجھی جاتی ہے. آپ لوگ کیسے کسی اور کے ساتھ بات پکی کر سکتے ہیں؟ سنیشا کا دل جیسے کسی نے زور سے مٹھی میں دبوچ لیا. اس نے حارث کی طرف دیکھا اور اس کی بدتمیزی نے پورے گھر میں ایک عجیب سا تناؤ پھیلا دیا. حارث، تمہیں کیا کہہ رہے ہو؟ بیٹھ جاؤ، سنیشا کے والد نے سختی سے کہا. لیکن حارث نے کسی کی نہ سنی. اس نے سنیشا کی طرف اشارہ کیا. سنیشا، تم بھی چپ ہو جاؤ. تم بھی چپ ہو. بتاؤ انہیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں. سنیشا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ شرمندگی اور غصے سے اٹھ کر وہاں سے بھاگ گئی. جلال بھی اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کی نظریں حارث پر تھیں. اس کے چہرے پر وہ پرسکون تاثر غائب ہو کر ایک ٹھنڈا خطرناک غصہ آ چکا تھا. حارث، جلال نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، حق جتلانے سے نہیں، عزت دینے سے ملتا ہے. اور سنیشا کوئی چیز نہیں ہے جو تمہاری ملکیت ہو. گھر کا سارا خوشگوار ماحول ایک پل میں بکھر گیا. سنیشا اپنے کمرے میں دروازہ بند کر کے رو رہی تھی، جبکہ باہر ایک طوفان نے جنم لیا تھا. حارث کی ضد اور جلال کی خاموش دھمکی نے اس رشتے کو ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا تھا جہاں سے واپسی اب ممکن نہیں تھی. کیا سنیشا، جو جلال کو چاہنے لگی تھی، اس خاندانی تماشے میں اپنے خواب کھو دے گی؟ وہ رات، وہ ہنگامہ، وہ سب کچھ سنیشا کی زندگی کو بدلنے والا تھا. گھر کا ماحول گزشتہ رات کے ہنگامے کے بعد کسی قبرستان جیسا ویران ہو چکا تھا. حارث، جسے ہمیشہ سے یہ غلط فہمی تھی کہ سنیشا پر اس کا جبری حق ہے، اپنی ضد پر اڑا ہوا تھا اور ڈرائنگ روم میں ٹہل رہا تھا، جبکہ اس کے والد اور فراز احمد اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے. سنیشا میری ہے. چچا، آپ لوگ یہ رشتہ کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ حارث کی آواز میں ایک عجیب سی جھنجھلاہٹ تھی. سنیشا سیڑھیوں کے پاس کھڑی ہے، سب سن رہی تھی. وہ مزید خاموش نہیں رہ سکتی تھی. وہ نیچے آئی. اس کے چہرے پر ایک ایسی مضبوطی تھی جو پہلے کبھی نہ دیکھی گئی. حارث، اس کی آواز میں ایک ٹھہراؤ تھا. سب خاموش ہو گئے. میں نے کبھی تم سے ایسی کوئی امید نہیں باندھی. تم میرے کزن ہو اور ہمیشہ رہو گے، لیکن اس سے زیادہ کبھی نہیں. محبت زبردستی سے نہیں ہوتی اور میری زندگی کا فیصلہ تم نہیں کر سکتے. حارث کا چہرہ غصے سے تب گیا، مگر سنیشا کی آنکھوں میں انکار کی جو شدت تھی اس نے اسے ہلا کر رکھ دیا. وہ کچھ بولے بغیر وہاں سے پلٹا اور اپنے کمرے میں جا کر زور سے دروازہ بند کر لیا. اگلے دن
حارث کے جانے کی خبر ملی۔ اس نے دبئی کی فلائٹ بک کروا لی تھی، یہ سوچ کر کہ شاید دوری زنیشا کے دل میں اس کے لیے جگہ بنا دے گی۔ وہی شکست خوردہ انا لے کر خود سے نکل گیا۔ کچھ دیر گزرے، زنیشا اپنے آپ میں کھوئی رہتی، تبھی اس کے فون پر میسج آیا۔ شام 5 بجے، دی گرین کیفے، آ جاؤ، بہت کچھ کہنا باقی ہے۔ زنیشا جانتی تھی کہ یہ جلال ہے، اس کا دل دھڑک رہا تھا مگر وہ خود کو روک نہ پائی۔ شام کو وہ جب وہاں پہنچی تو کافی شاپ کا ایک کونا بالکل الگ تھلگ تھا۔ میز پر تازہ گلاب کے پھول تھے اور ہلکی مدھر موسیقی فضا میں تیر رہی تھی۔ جلال وہاں موجود تھا، اس نے ہلکا گرے رنگ کا پولو شرٹ پہن رکھا تھا، وہ ہمیشہ کی طرح پرکشش لگ رہا تھا۔ زنیشا کو دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ آ گئی؟ جلال نے کرسی کھینچتے ہوئے کہا۔ زنیشا نے بیٹھتے ہوئے شرمندگی سے نظریں جھکائیں۔ آپ نے بلایا اور میں نہ آتی؟ یہ ممکن نہیں تھا۔ کافی کی چسکیاں لیتے ہوئے جلال نے اچانک اپنی کرسی کو زنیشا کی طرف کھسکایا اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسا سکون تھا جو زنیشا کے سارے خوف مٹاتا تھا۔ زنیشا، جلال نے اس کا ہاتھ میز پر رکھا۔ زنیشا نے ہاتھ کھینچنا چاہا۔ میں نے ہمیشہ سے خود کو ایک سخت انسان کے طور پر پیش کیا، لیکن جب سے آپ میری زندگی میں آئی ہیں مجھے احساس ہوا کہ محبت انسان کو کتنا بدل دیتی ہے۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں خفیہ ایجنسی میں کام کرتا ہوں۔ میرا جواب ایسا ہی ہے کہ دشمنوں پر نظر رکھنے کے لیے اکثر بھیس بدلنا پڑتا ہے۔ پروفیسر بننا اور پیر بنانا میرے مشن کا حصہ تھا، اور میرا قصور آپ کو اغوا کر کے کچھ غلط کرنے کا ارادہ نہیں تھا، بس تھوڑی دیر آپ کو رکھ کر سبق سکھانا تھا، اور تب بھی کرنی تھی کہ ہمارے مشن کے راستے میں مت آئیں۔ زینا سمجھ گئی کہ اس کے لیے تعویذ لے چکی تھی۔ اس بات پر دونوں ہنسنے لگے۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں، گھر میں ہر طرف ہلچل تھی، مگر زنیشا کے لیے دنیا اس کے موبائل کی اسکرین تک محدود ہو چکی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ زنیشا اپنی کھڑکی کے پاس بیٹھی چاند کو دیکھ رہی تھی کہ جلال کی کال آئی۔ ابھی تک جاگ رہی ہو؟ جلال کی گہری دھیمی آواز اس کے کانوں میں گھلی۔ نیند نہیں آ رہی؟ زنیشا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کا دل آج بھی جلال کی آواز سن کر ایسے دھڑکتا جیسے پہلی بار ہو۔ نیند کیسے آئے گی؟ دلہا تو دیکھنے کی بےتابی جو ہے۔ جلال نے شرارت سے چھیڑا۔ جلال، آپ بہت بدتمیز ہو گئے ہیں، میں نے نہیں کرنی ایسی بات۔ زنیشا جھنجھلا کر بولی، مگر اس کے چہرے پر پھیلنے والی لالی اندھیرے میں بھی محسوس ہو سکتی تھی۔ جلال ہنسا، ایک ایسی ہنسی جس میں بہت سا پیار تھا۔ اچھا بابا، معاف کر دو، سچ تو یہ ہے کہ زنیشا کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں یہ بتانے کے لیے کہ میں اس دن کتنی بے صبری سے انتظار کر رہا ہوں جب تم میرے گھر میں میرے نام کے ساتھ ہمیشہ کے لیے آؤ گی۔ زنیشا کی آنکھیں بھر آئیں۔ مجھے بھی انتظار ہے جلال، اس لمحے کا جب کوئی بھی دیوار ہمارے درمیان نہیں ہوگی۔ نکاح کا دن آ گیا۔ ماحول میں ایک عجیب سا تقدس اور جذباتی پن تھا۔ زنیشا سرخ اور دوسری جوڑے میں ملبوس کی جو خواب کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کا دل اپنی جگہ پر نہیں تھا۔ جب مولوی صاحب نے 3 بار نکاح کے لیے پوچھا تو پورا مجمع خاموش ہو گیا۔ زنیشا، فراز، کیا آپ کو جلال شاہ کا نکاح منظور ہے؟ زنیشا کا گلا خشک ہو گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ جوڑ رکھے تھے۔ اس نے دھیمی لرزتی سی آواز میں کہا، جی، قبول ہے۔ وہ 3 بار الفاظ کہے اور جیسے ہی اس نے دستخط کیے اسے محسوس ہوا کہ اس نے اپنی زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ کر لیا۔ جلال جو دوسری طرف بیٹھا تھا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی، وہ اس لمحے کو اپنی روح میں بسانا چاہتا تھا۔ رخصتی ہو چکی تھی۔ زنیشا اپنے کمرے میں بستر پر بیٹھی تھی۔ کمرے میں مہکتے ہوئے گلابوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا دل سینے میں اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا شاید وہ جلال کو بھی سنائی دے گا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ زنیشا کی سانسیں رک گئی۔ اس نے اپنی نظریں جھکا لیں اور دلہن کی چادر کو مضبوطی سے تھام لیا۔ دروازہ کھلا اور اس کی بھاری قدموں کی آواز کمرے میں گونجی۔ جلال آہستہ سے اس کے قریب آ کر رکا۔ اس نے زنیشا کا ہاتھ تھاما۔ اس کا لمس سرد تھا، مگر زنیشا کو اپنے پورے وجود میں ایک گرمائش محسوس ہوئی۔ جلال نے بہت احتیاط سے کسی مقدس چیز کی طرح زنیشا کا گھونگھٹ اٹھایا۔ زنیشا نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ جلال کی آنکھوں میں عقیدت اور محبت کا ایک ایسا سمندر تھا کہ زنیشا اس میں ڈوب گئی۔ اس کے چہرے پر وہی پرسکون مسکراہٹ تھی جسے زنیشا اب زندگی بھر کے لیے اپنا بنا چکی تھی۔ جلال نے اس کے ماتھے پر اپنے لبوں کا لمس ثبت کیا، ایک ایسا بوسہ جو صرف محبت نہیں بلکہ ایک وعدہ تھا۔ تمہارے اس ایک قبول ہے نے مجھے دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان بنا دیا ہے زنیشا۔ جلال نے سرگوشی کی
اب کوئی تعویذ، کوئی شرارت، کوئی دوری نہیں ہوگی، اب صرف ہم ہوں گے اور یہ محبت جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ سنیشا مسکرائی۔ اس نے اپنا سر جلال کے کندھے پر رکھ دیا۔ باہر چاندنی اپنے آب و تاب پر تھی اور ان کے کمرے کی کھڑکی سے آتی ہوئی ٹھنڈی ہوا اس نئی زندگی کے آغاز کی گواہی دے رہی تھی۔ محبت کی ایسی حقیقت میں داخل ہو چکے تھے جو اب کبھی ختم نہیں ہونی تھی۔ کمرے کے اندر کی ہلکی مدھم روشنی اور گلابوں کی مہک نے ماحول کو ایک طلسماتی رنگ دے رکھا تھا۔ سنیشا کا دل ابھی بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا، مگر اب اس دھڑکن میں خوف نہیں بلکہ ایک اپنائیت کی گرمائش تھی۔ جلال اب بھی اس کے بالکل قریب بیٹھا تھا۔ اس نے سنیشا کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں لیا۔ اس کے انگوٹھے سنیشا کے نرم گالوں پر آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے، جو سنیشا کے پورے وجود میں ایک سنسنی دوڑا رہے تھے۔ جلال کی آنکھیں، جو ہمیشہ ایک عجیب سی شدت لیے رکھتی، آج مکمل طور پر محبت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا، جلال نے بہت دھیمی ریشمی آواز میں کہا۔ وہ سنیشا جو کبھی میرے وجود سے بھی نفرت کرتی تھی، آج میری باہوں میں، کیا یہ کوئی خواب ہے؟ سنیشا نے نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا جس میں اسے اپنی پوری کائنات نظر آ رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر جلال کی کلائی پر اپنا ہاتھ رکھ، اگر یہ خواب ہے تو میں کبھی جاگنا نہیں چاہتی جلال۔ میں نے ہمیشہ خود کو ایک مضبوط حصار میں قید رکھا، لیکن تم نے تو میری روح کو چھو لیا۔ جلال کی گرفت مزید نرم اور جذباتی ہو گئی۔ اس نے اپنی پیشانی سنیشا کی پیشانی سے ٹکا دی۔ سنیشا کو جلال کی سانسوں کی گرمائش اپنے چہرے پر محسوس ہوئی۔ اس لمحے دنیا کی ہر آواز، ہر فکر ختم ہو چکی تھی۔ کمرے کی خاموشی میں صرف ان دونوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے کو ساتھ ہم آہنگ ہو رہی تھی۔ جلال نے آہستہ سے اسے اپنی طرف کھینچا۔ سنیشا نے بلا اختیار اپنی آنکھیں موند لی۔ جب جلال نے اس کے ماتھے پر ایک انتہائی پرسکون بوسہ دیا تو سنیشا کو لگا جیسے وہ کسی نئی کائنات میں پہنچ گئی ہے۔ یہ بوسہ اس کے پرانے زخموں کے لیے مرہم اور آنے والی زندگی کے لیے ایک میٹھا عہد تھا۔ سنیشا نے اپنی انگلیاں جلال کے بالوں میں الجھا دی اور اسے خود سے اور قریب کر لیا۔ اسے قربت میں اور کوئی ہنگامہ نہیں تھا، صرف ایک خاموش اقرار تھا کہ اب وہ دونوں ہمیشہ کے لیے ایک ہو چکے۔ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، جلال نے اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ سنیشا نے مسکراتے ہوئے آنکھیں کھولی اور جلال کے بازوؤں میں سے سکڑ گئی۔ اور میں بھی اب تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گی۔ ہماری محبت اب کوئی کہانی نہیں، یہ ہماری حقیقت ہے۔ اس رات ستاروں کی چھاؤں میں انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنی زندگی کے ہر لمحے کو بانٹنے کا عہد کر لیا تھا۔ یہ صرف ایک شادی نہیں تھی، یہ دو روحوں کا ایسا ملاپ تھا جو تقدیر نے خود لکھا تھا۔